بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. مائی نیم از قاضی اظفر احمد فراز. آئی ایم اے ٹیچر آف پاکستان اسٹڈیز. آج ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں بورڈ کی جانب. آج کا ہمارا جو موضوع ہے جی، جو ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انٹرسٹ کا کیا ریزن ہے، اس میں انٹرسٹ کی کیا وجہ ہے، وہ اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو پتہ لگے گا. ہمارا جو ٹاپک ہے جی وہ اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف اور فرائض، ڈیفینیشن اینڈ فنکشنز آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. ویسٹ بہت زیادہ اس ریفرنس سے آپ کہہ لیں ایک تکبر سا، ایک فخر سا محسوس کرتا ہے کہ ویلفیئر کا کانسیپٹ ان کا ہے. انتہائی غلط ہے. ویلفیئر کا ورڈ ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے. فلاحی ریاست سے مراد ریاست کا وہ تصور جس میں ایک ریاست تمام شہریوں کی بہتری کے لیے ذمہ دار ہو. The responsibility of a state to provide all types of facilities to the citizens. Like the basic principle جو ہے فلاحی ریاست کا. اب اس تعریف سے ہمیں فلاح کا لفظ کلیئر ہو گیا، ویلفیئر، کہ لوگوں کی بہتری کے لیے اس نے کیا کرنا ہے. The welfare state refers to the concept of the state in which a state takes responsibilities for the protection and betterment of all the citizens. اب اس کی جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس کے بعد امپورٹنٹ فیز کیا آتا ہے، یہ تین. اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو فلاحی ریاست ہے، ویلفیئر سٹیٹ، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس، اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اسلامک پرنسپلز. سو کلیئرٹی، جہاں سے میں نے بات کا موضوع کا آغاز کیا، اسلامک پرنسپلز پر بیس کرتی ہے فلاحی ریاست. اب اسلام، جیسا کہ پہلے بھی ڈسکشنز میں آتا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے which covers all factors types of human life. انسانی زندگی کے ہر پہلو کو کور کرتا ہے. دوسری چیز، چونکہ فلاحی ریاست ہے اس لیے فلاح و بہبود کا کام. فلاح و بہبود، ویلفیئر ایکٹیویٹیز کیا ہونی چاہیے جس سے ہم لوگوں کو کمفرٹ دے سکیں، یہ ویلفیئر، اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، عدل و انصاف، جسٹس، مساوات، ایکویلٹی، اخوت، بردرہڈ، معاشی خوشحالی، اکنامک پراسپیرٹی. علامہ اقبال کی شاعری بھری ہوئی ہے ان ٹاپکس سے، مکمل لبریز ہے. اب یہ تمام کام کون کر رہی ہے اسلامی فلاحی ریاست؟ اسلامی فلاحی ریاست providing justice, all people are equal. Justice will be provided on equal basis. اس میں مائنورٹیز، اقلیتیں ہیں، میجورٹی ہے، اکثریت ہے. مساوات، ایک طرح کا ٹریٹ کیا جائے گا، ایکویلٹی کی بیس پر ٹریٹ کیا جائے گا. اخوت، اب اخوت کا جو ٹاپک ہے اس پر اسلام، قرآن، حدیث، آیات اور علامہ اقبال کے اشعار، بہت سارے شعراء نے اس ٹاپک کو موضوع بنایا. فلاحی ریاست کا پرائم آبجیکٹ معاشی خوشحالی. اسٹوڈنٹس یاد رکھیں، ہر چیز کی بیس اکنامکس ہے. میں ایون اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ خالی پیٹ عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے. ہم مرہون منت ہیں اکنامکس کے، ہم ماتحت ہیں. کیا مقصد ہے اسلامی فلاحی ریاست کا؟ وہ لوگوں کو ایک سٹینڈرڈ آف لائف پرووائڈ کرتی ہے، ان کی اکنامکس بہتر کرتی ہے، ان کو معاشی طور پر خوشحال کرتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا، پھر اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ تین چیزیں پڑھی. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے فنکشنز. اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن، تعریف. شہریوں کو جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرائض کی تعریف کیا ہے. شہریوں کو جو حقوق دیے جاتے ہیں ان کے بدلے ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم ہر چیز اپنی ایکسیپٹنس لیول، ہمارا اس ریفرنس ہے کہ ہر چیز کو ہم اپنا حق تو سمجھتے ہیں،
لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹیز بھول جاتے ہیں. اب فی الحال اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کا کیا ذکر ہوا ہے کہ سٹیزنز آر ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم سم رسپانسبلٹیز ان لیو آف, کے بدلے دیئر رائٹس وچ آر نون ایز ڈیوٹیز. اب ان کو رائٹس ان کے پرووائڈ کیے جائیں گے جو وہ ڈیوٹیز پرووائڈ کر رہے ہوں گے, فلفل کر رہے ہوں گے. اس میں اسلامی ریاست اور اس کے فرائض دیکھتے ہیں جی. اب پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے یہ 1 2 3 4 5 فیکٹرز مین ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلے اکنامکس ہے, معاشیات. اسلامی فلاحی ریاست نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اکنامکلی. حیدرآباد دکن کا جو حکمران تھا نا, وہ تھا مسلمان, میجورٹی ہندوؤں کی تھی. اب جب ڈویژن کی بات آئی کہ پاکستان کے ساتھ ملنا یا ہندوستان کے ساتھ, تو لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے کیونکہ ہمارا حکمران یہ کہہ رہا ہے. اب کس طرح پاسبل ہے کہ حکمران مسلمان ہے, اکثریت ہندوؤں کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حکمران کی بات ماننی ہے؟ ریزن کہ اس نے اکنامکلی سٹیبل رکھا ہوا تھا اسٹیٹ کو. اس حکمران نے حیدرآباد دکن کو معاشی طور پر سٹرونگ کر رکھا تھا. سو اسلامی فلاحی ریاست کیا کرتی ہے, وہ معاشرے کو معاشی طور پر, اسٹیٹ کو معاشی طور پر مضبوط کر دیتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے, جس سے مانگنے والا فیکٹر نکل جاتا ہے. دوسری چیز سوشل فیکٹرز, سوشل ڈیوٹیز. سوشلی لوگوں کو سٹرونگ کیا جاتا ہے. دے آر فری ٹو اسپیک ایون اگینسٹ دا گورنمنٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کہ لوگ خلیفہ وقت کے سامنے آ کر بات کر لیتے تھے. لوگوں کو کریج پرووائڈ کی جاتی ہے. نمبر 3 پولیٹیکل اویئرنیس, سیاسی شعور. آج کے دور میں ہر شخص کہتا ہے میرے پاس سیاسی شعور ہے. سیاسی شعور کی سب سے پہلی نشانی اور پازیٹیوٹی کیا ہے کہ یو آر ایبل ٹو ڈسکس دا میٹرز وداؤٹ فلیئرنگ نہیں ہونا, فلیئر اپ نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, ڈسکس کرنا ہے میٹرز کو. روحانی و مادی فلاح و بہبود. لو جی, یہ بھی اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری. روحانی انٹرنل, جس کا تعلق روح سے ہے, اندر سے آواز آتی ہے, اندر سکون پرووائڈ کیا. اندر سکون کیسے ہو سکتا ہے جب انسان کی ظاہری ضروریات جو اس کی جائز ضروریات ہیں اس کو مانگے بغیر مل جائیں, اس کو چھیننی نہ پڑے, وہ مٹیریلسٹک ہوتی ہے. سو یہ دونوں فیسیلیٹیشنز اسلامی اسٹیٹ پرووائڈ کر رہے. بنیادی ضروریات, بیسک نیڈز. اب بیسک نیڈز ہم آگے بھی ذکر کریں گے. بیسک نیڈز کیا ہے؟ بیسک نیڈ ہے فوڈ, بیسک نیڈ ہے کلوتھس, کپڑے, اینڈ اے شیلٹر. یہ تمام چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کو ہم آگے تفصیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد مین ٹاپک کیا آتا ہے ہمارا, اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض, فنکشنز آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ. اس ٹاپک کے لیے اب ہم اگلے بورڈ کی جانب چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے حکومت الہیہ کا قیام, اسٹیبلشمنٹ آف ڈیوائن گورنمنٹ. حکومت الہیہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سپریم پار ہے, سپر پار ہے, رولر ہے, کریٹر ہے, کن فیکون, سب بن گیا. اب جب سب کچھ بنانے والا ہے تو کریٹر بھی وہ ہے, رولر بھی وہ ہے. اس لیے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں سب سے پہلی شرط جو حاکم وقت کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہی اور شی ول بی آنسریبل ٹو اللہ, کہ وہ اللہ کو جواب دے. ٹیمپریری اسٹے ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ انسان کے پاس جب اختیار اور دولت آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ بدل گیا. وہ بدلتا نہیں ہے, اس کی اصل شکل سامنے آ جاتی ہے. سو اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں, ٹیمپریری. اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. اس کو کہتے ہیں جی اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے سوورینٹی. دیر آر 2 types of sovereignty. 2 تصورات ہیں, ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا. ایک
ویسٹرن سوورینٹی مغربی اقتدار اعلیٰ اور ایک اسلامک سوورینٹی اسلامی اقتدار اعلیٰ. مغربی اقتدار اعلیٰ ویسٹرن سوورینٹی کیا کہتی ہے؟ آل اتھارٹیز گوز اور بلانگس ٹو اے سنگل پرسن. ایک شخص فرد واحد کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. لیکن اسلامی اقتدار اعلیٰ کیا کہتا ہے کہ آل اتھارٹیز بلانگس ٹو اللہ, آل اتھارٹیز گوز ٹو اللہ. تمام تر اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. سو پہلا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا آ گیا کہ آل اتھارٹیز گوز ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, مسلم حکمران کے اختیارات اللہ کی امانت ہیں. ہی شوڈ ریممبر. دیکھیں یہ وقتی ٹیمپریری سٹے جو ہے نا, ہم پہلے مر چکے ہیں, دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں, پھر چلے جانا ہے. سو یہ کنیکشن ہے, یہ ٹیمپریری سٹے ہے. حاکم وقت باؤنڈ ہے. خلافت کا جو اصول ہے نا جی, خلافت کا جو نظام ہے, خلافت کا متضاد اپوزٹ ہے ملوکیت. خلافت میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ شوڈ بی مسلم, اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے, جبکہ ملوکیت میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے. تو جب پہلی شرط آ گئی کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ شوڈ بی مسلم, تو پھر اس کے نالج میں, اس کے علم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ سٹیٹس اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور ٹیمپریری ہے. اس میں آبجیکٹیوز کیا آتے ہیں ہمارے سامنے؟ سب سے پہلے برے کاموں سے روکنا. دور ایسا آ گیا ہے, اچھی بات کرتے ہیں ہم نا کسی سے, تو آپ اگر کسی کو کہو نا سچ بولا کرو, تو ہی اور شی میں بی لاف ایٹ یو کہ یار یہ کوئی بتانے والی بات ہے, یہ بتانے والی بات ہے. لیکن اب آج کے دور میں پتہ سب کچھ ہے لیکن علم نہیں ہے. نہ طالب علم وہ رہا, نہ معلم وہ رہا جو علم ٹرانسفر کر دیتا تھا وجود کے اندر آئیڈیل طریقے سے. اس لیے اس میں سب سے پہلا کام ہے جی برے کاموں سے روکنا. اس میں برے کاموں سے روکنے کے لیے ایک لفظ یہ یوز ہوتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کہ ہم نے صرف اچھائی کی ترغیب دینی ہے, وہ کسی بھی لیول کی ہو زندگی میں. کیونکہ ہم دو طرح کے سٹیٹس میں ہیں, سٹیجز میں ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. ٹھیک ہے جی. تو حقوق العباد از مور امپورٹنٹ. کیوں؟ کیونکہ ہم بندوں کے ذریعے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں, کنیکشن ہے. سو اس لیے ہم نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے, اسلامی ریاست کا اصول, اور بھلائی کے کاموں کے لیے تیار رہنا ہے ہر وقت. یعنی بڑے کہتے ہیں کہ نیکی کرنے میں دیر نہ کرو. اب نیکی اور برائی, میں کلاسز میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں برائی اٹریکٹ کیوں کرتی ہے, برائی میں زیادہ طاقت کیوں ہے؟ برائی میں اس لیے طاقت ہے کہ برائی کا رزلٹ فوراً مل رہا ہے. آپ نے برا کام کیا, اس کا رزلٹ فوراً آ رہا ہے. نیکی, اب آپ نے ظہر کی کوئی بھی نماز پڑھی ہے, تو آپ نے جو دعا مانگی وہ اسی وقت پوری نہیں ہوگی, وہ کب ہوگی اس کا ٹائم اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیں اچھائی اور نیکی بلیک اینڈ وائٹ اور برائی کلرفل لگتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے کس وقت اس کا اجر سنبھال رکھا ہے, ہم اس سے ناواقف ہیں, اس لیے یہاں آ کر ہم تھوڑا لوز کر جاتے ہیں اپنے سٹیٹس کو. تو امپورٹنٹ کام کیا ہے جی اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کا, کہ لوگوں کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے نیکی کرنے میں. اسلامی قوانین کا نفاذ دیکھیں جی, یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوتا ہوں کلاسز میں کہ کسی بھی اسلامی ریاست کی نشانی کیا ہے, وہاں اسلامی قوانین ہوتے ہیں, اسلامی سزائیں ہوتی ہیں. اسلامی سزا خوف پیدا کرتی ہے, اسلامی سزا آپ کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے, آپ کو فیئرز نہیں رہتے, کیونکہ تمام لوگوں کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں جو عدالت ہے, جس میں جو جج ہے, جج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قاضی شریع کی کہا جاتا تھا, شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا. اب وہ کون ہوتا تھا؟ اس کو سنت پر, اس کو حدیث پر, اس کو قرآن پاک پر مکمل عبور حاصل ہوتا تھا. سو اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جی؟ سب سے پہلی بات جو میں اس کو اس سے ریلیٹ اگر کروں تو یہ ایک ہی بات ہے, جو حاکم وقت ہے وہ سرونٹ آف دا نیشن ہے.
وہ خادم ہے. جتنی بڑی پوسٹ پر انسان جائے گا اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑھ جائیں گی ہم سے ریلیٹڈ. اس نے ہماری فیسلٹیز، اس نے ہماری بیسک نیڈز پوری کرنی ہے، مانگے بغیر پوری کرنی ہے. سو حاکم وقت تو دل میں رہتا ہے جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی رو نہیں رہا، کوئی پریشان تو نہیں. تو ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کم ہے، اس میں پانی ڈال دو تھوڑا سا. تو بیٹی نے آگے سے کیا کہا، نہیں، خلیفہ وقت نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالنا. اللہ اکبر. یہ تھا حکمران جو لوگوں کے دل میں رہتا تھا. سو حکمران نے کیا کرنا ہے، اس نے سرو کرنا ہے لوگوں. اس کو جب اتھارٹیز مل گئی ہیں تو اس نے اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جانا. اور دوسری چیز، قانون سازی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر مبنی ہوگی. قاضی شریع کا جو ذکر کیا کہ تمام فیصلے، جورسڈکشنز کہتے ہیں، تمام ڈیسیژنز جو ہیں وہ ان چیزوں کی روشنی میں دیے جائیں گے. بیسک فیسلٹیز جی، فلفلمنٹ آف بیسک نیڈز. ابھی ذکر کیا میں نے روٹی، کپڑا اور مکان. دیکھیں جی، ہمارا مکمل ایمان ہے کہ پرووائڈر از اللہ. یہ اللہ نے دینی ہے، روٹی بندہ نہیں دیتا. روٹی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. فوڈ، شیلٹر، جو بھی فیسلٹیز ہیں اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے آگے سے بندوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جی میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اب لوگوں میں تقسیم کرو. اللہ خود نہ آ جاتا تبلیغ کرنے، اس نے بھی تو میسنجرز بھیجے نا. سو اگر آپ کو مجھے اختیار مل گیا ہے تو ہم نے اور زیادہ خوف زدہ ہو جانا ہے، کیونکہ یہ ہماری ریت ہے، ہم اس کے لیے آنسریبل ہیں، ہمیں جواب دینا پڑے گا. سو روٹی، کپڑا اور مکان یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسلامی فلاحی ریاست یہ پرووائڈ کرتی ہے چیزیں. سوشل سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، یو کین موو فریلی. آپ کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں، آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں. آپ کے پاس تمام تر حقوق موجود ہیں. وہ حقوق کون دے رہی؟ اسلامی فلاحی ریاست. اسلامی فلاحی ریاست کا جب بھی ذکر آئے گا اس کے ساتھ مدینہ منورہ کی ریاست کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ انیشل فاؤنڈیشن، بنیاد وہیں سے ہی ہے. مدینہ منورہ کی فلاحی ریاست جو ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ہی واز دا کریٹر. انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا مدینہ. اب ویلفیئر اسٹیٹ وہی بات کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیت المال. بیت المال کے بارے میں خلفائے راشدین اتنے محتاط ہوتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے. حضرت، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو ان کی زوجہ نے کچھ میٹھے میں بنایا ہوا. پوچھا میٹھے میں کیسے بنا؟ انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے سے میں کچھ پیسے بچا رہی تھی، آج میٹھے میں بنا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر بیت المال گئے اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے جتنے پیسے مل رہے ہیں اتنے میں سے اتنے کام کر دو، کیونکہ پیسے بچنے لگ گئے ہیں. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال دور حکومت، عید کا موقع تھا، اب لوگوں نے نئے کپڑے بنائے ہوئے ہیں. ان کی صاحبزادیوں نے چھوٹی، انہوں نے کہا ہم نے کپڑے بنانے، پیسے نہیں ہیں خلیفہ وقت کے پاس. بلایا منسٹر آف ٹریئر کو جی، بیت المال. اب ان کے جو رکھے ہوئے لوگ ہوتے تھے دیور پائس، وہ بھی بڑے نیک صالح اور متقی ہوتے تھے. اس شخص کو بلا کر کہا کہ مجھے کل کچھ دنوں کے لیے کچھ پیسے چاہیے، میں نے بچوں کے کپڑے بنانے. انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ بالکل پیسے لے لیں، لیکن مجھے کل تک اپنے زندہ رہنے کی گارنٹی دے دیں. خاموش ہو کر واپس آ گئے. یہ تھا خلیفہ وقت،
یہ تھا بیت المال کا استعمال، جو کہ اسلامی فلاحی ریاست نے کانسیپٹ دیا ہے کہ بیت المال. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا تھا کہ جو خلیفہ کیلف، he cannot take a single penny from بیت المال if he is rich. اگر وہ امیر ہے تو وہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا. and if he needs، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ضرورت کے مطابق لے لے. یہ ہے بیت المال کی امپورٹنس ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. اب ہم اگلے بورڈ پر اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں. اگلی ہماری ہیڈنگ ہے جی سہولیات کی فراہمی. ایک تو ابھی ذکر ہوا بیسک نیڈز کا، روٹی کپڑا مکان اور سوشل سیکورٹی. اس میں 3 چیزیں ہیں، تعلیم، صحت اور آمد و رفت. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے اور ٹریولنگ ہے. اب ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹریولنگ. ایجوکیشن ہیلتھ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میکسیمم فری پرووائڈ کر رہا ہے. حیرت اس بات پر ہوتی ہے، ظلم یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری بنائی ہوئی ہیں. یہ چیزیں انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان چیزوں کا کانسیپٹ ہم نے دیا ہے اور ہم ہی ان سے عمرز لا پڑھایا جا رہا ہے دنیا میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی اس کو پڑھایا جا رہا ہے. زبردست نظام حکومت تھا. اسلامی فلاحی ریاست نے تعلیم، صحت اور آمد و رفت، یہ تینوں چیزیں، ٹریولنگ، یہ ٹرانسپورٹیشن، یہ پرووائڈ کرنی ہے، لوگوں کو آسانی دینی. دولت کی منصفانہ تقسیم، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو ایشو. دولت کی جب منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی تو معاشرے میں نفرت، ہیٹرڈ اور جیلسیز، حسد وجود میں آتا. دیکھیں میں اس کے ریفرنس سے ایک اور چیز ڈیفائن کروں گا کہ جب ایکول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ایریاز میں تو ایک گلی والوں کو دوسری گلی والے برے لگنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. یہ پاکستان جتنا میرا ہے اتنا آپ لوگوں کا بھی ہے. تو جب مجھے رائٹ نہیں مل رہا اور آپ کو مل رہا ہے تو میری بلا وجہ آپ سے دشمنی ہو جائے گی. اس لیے امپورٹنٹ فیکٹر آف اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں. اب اسلام نے اس کا اصول دے دیا جی، دولت چند ہاتھوں میں کیسے نہیں رہے گی. زکوٰۃ، خیرات ہے، عشر ہے، آپ دیں، آپ کو مانگنے والا نہیں ملے گا اگر زکوٰۃ ہر جائز شخص کے ہاتھ میں پہنچ جائے گی. لیکن یہاں اس چیز کی پرواہ بالکل نہیں کی جاتی. وراثت کے اصول، اسلام نے کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو ہائیڈ رکھا ہو. ہر چیز ایکسپوز کی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے سیکھو، کرو اور اس کو اپلائی کرو. خالی پڑھنا نہیں ہے، وہ ایکٹ میں بھی شامل ہو. تو دولت کو پھیلنا ہے، چند خاندانوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہونی چاہیے. سماجی تحفظ ہوتا ہے جی سوشل پروٹیکشن، جس میں جیسے اوپر والے پوائنٹ میں بات ہوئی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. اگر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے تو اس سے اگلا پوائنٹ کیا آ جاتا ہے؟ ایلیمینیشن آف پاورٹی، غربت کا خاتمہ. غربت اللہ معاف کرے. ہم وہ لوگ ہیں جن کو میں کلاسز میں بتاتا ہوں کہ سردیاں آنے پر کبھی خوف نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے گرم کپڑوں کا. ہمارے گھر بری طرح بھرے ہوئے ہیں گرم کپڑوں سے، ہمیں خوف نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، خالی پیٹ. اللہ معاف فرمائے. اسلامی فلاحی ریاست کا سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ وجود میں آئے گی تو غربت ختم ہوگی، پاورٹی ایلیمینیشن. لوگ غریب نہیں رہیں گے کیونکہ ان کو روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن، میڈیسن، ٹریولنگ سب کچھ مانگے بغیر پرووائڈ کیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا جی، وہ ایک آئیڈیل دور تھا، ایک آئیڈیلسٹک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. اس میں عزت کی زندگی، عزت کی زندگی یاد رکھیں. امپورٹنٹ چیز، ابھی میں روٹی کپڑے مکان کا ذکر کر رہا تھا، عزت پہلے ہے. آپ کی رسپیکٹ آف آپ کی آنر یہ پرووائڈ کس نے کرنی ہے؟ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ نے. عزت دینی، آپ کو ایک سٹیٹس،
ایک باٹم لائن سے نیچے نہیں آنے دیتی ہے آپ کو اسلامی فلاحی ریاست، وہ آپ کو انٹروڈیوس کراتی ہے دوسرے معاشروں میں، آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے۔ اجتماعی ترقی، کلیکٹیو پروگریس، اجتماعی ترقی میں 4 فیکٹرز یہ آتے ہیں جی۔ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ نے کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کون سے پروجیکٹس بنانے ہیں، اس میں انڈسٹریل ہیں، صنعتی، ایگریکلچر، منرل اور کمرشل، لوگوں کو یہ تمام پروجیکٹس پرووائڈ کرنے ہیں۔ جیسے اب صنعت ہے نا، ایک ڈومیسٹک صنعت بھی ہوتی ہے جی، جس کو ہم چھوٹے لیول پر نجی صنعت ہوتی ہے اور ایک گھریلو صنعت ہوتی ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹا شخص ارن کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ پروجیکٹس بناتی ہے اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، کہ لوگوں کو ان 4 فیلڈز میں اسٹرانگ کرتی ہے۔ اب جیسے پاکستان از ارننگ مور دین 60% فرام اٹس ایگریکلچر۔ ایگریکلچر کیا ہے جناب علی؟ یہ زمین، آپ دیکھیں کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمیں نہ صرف کھانا دے رہی بلکہ لباس بھی دے رہی ہے، اور چلے بھی اسی میں ہی جانا ہے۔ سو اگر ایگریکلچر اسٹرانگ کر دی ہے اسٹیٹ نے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ پیس بیسک نیڈ ہے جی، پرسکون زندگی، پرسکون زندگی، پھر وہی بات، ہم پورا لیکچر دیکھیں تو پرسکون زندگی کے لیے وہ تمام فیسیلیٹیشنز جو موجود ہونی چاہیے وہ اسلامی فلاحی ریاست ہمیں آسانی سے دیتی ہے۔ ملکی دفاعی نظام، نیشنل ڈیفنس سسٹم، ایک تصور ہے قومیت کا۔ قومیت کا تصور کیا ہے؟ نیشنلٹی کا۔ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے اور ایک اسلامک کانسیپٹ ہے۔ مغربی قومیت کیا ہے؟ مغربی قومیت نے کہا ہے جی یہ میرا ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ اس کا ملک ہے، آپ نے اپنے ملک سے میرے ملک میں آنا ہے تو اجازت لے کے آنا ہے۔ جبکہ اسلامی قومیت کیا ہے کہ یہ تمام دنیا سب کے لیے اوپن ہے، سیرو فل ارض، اور زمین کی سیر کرو، یہاں تو کوئی there is no boundary in اسلام، اسلام میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جاؤ جہاں مرضی جاؤ۔ لیکن اب کیا ہے کہ باؤنڈریز بن چکی ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اب اسلامی فلاحی ریاست کیا کرتی ہے کہ وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈینجرز جو ہیں معاشرے کو یا اسٹیٹ کو، اس سے بچاتی۔ میں اس کی ایک بڑی ڈفرنٹ سی اگزامپل دینے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے مدینہ کہ اس علاقے میں مسائل نہ کریٹ ہو جائیں، اور وہ خوشی سے نہیں گئے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ڈیفنس اسٹرانگ کرنا ہے، لوگوں کو پروٹیکشن دینی ہے۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست کا پرائم آبجیکٹ۔ فورن پالیسی، فورن پالیسی کیا ہوتی ہے جی؟ خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹو ہیو بیٹر ریلیشن ود ادر کنٹریز آن دا بیسس آف پرسنل اینڈ دیئر انٹرسٹ، دوسرے ممالک سے ایسے تعلقات قائم کرنا جس میں نہ صرف ذاتی مفادات ہوں بلکہ دوسروں کے مفادات بھی ہوں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل، ارسطو نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل، مل کر رہنا نا جی، اکیلے زندگی نہیں بسر ہوتی۔ اس میں دوسرے ممالک سے تعلقات اور نیشنل انٹرسٹ جس کا میں نے ذکر کیا۔ خارجہ پالیسی کا ٹاپک ویسے تو بہت وسیع ہے، چونکہ ذکر آیا اس لیے ایک چیز اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کروں۔ خارجہ پالیسی یہ 3 لوگ بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ٹرائو کا انتظامی تکون، پریزیڈنٹ صدر مملکت، وزیر اعظم پرائم منسٹر، اور افواج کا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف۔ یہ 3 لوگ مل کر خارجہ پالیسی بناتے ہیں۔ جو اسلامی فلاحی ریاست کی خارجہ پالیسی کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کا آپس میں ایک اسٹرانگ ریلیشن ہو، ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہو، تاکہ وہ نیل سے تا بخاک کاشغر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو ایک انٹیگریٹڈ فارم میں لے آئیں۔ پچھلے لیکچرز میں بھی ذکر ہوا، کلاسز میں بھی بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے لانگ کوسچن اینڈ کرنا ہے اس میں آپ نے یہ ہیڈنگ لازمی دینی ہے، ان اینی کیس ہاتھ سے کلام کنکلوژن،
کنکلوژن حاصل کلام کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہی سمپل، آپ نے جو سوال لکھا مکمل، آپ نے اس کو چند لائنوں میں سمرائز کر دینا ہے، اس کا مرکزی خیال خلاصہ لکھ دینا ہے کہ مدرجہ بالا بحث سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست جو شہریوں کو ضروریات اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پورا کرتی ہے، ان کو جسٹس پرووائڈ کرتی ہے، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، فورن پالیسی بناتی ہے، یعنی تمام آسپیکٹس آپ نے اس میں ڈسکس کر دینے ہیں سمرائزڈ شیپ میں۔ اگر آپ ہاتھ سے کلام کی ہیڈنگ نہیں لکھتے تو یاد رکھیے گا سوال اینڈ نہیں ہوتا۔ میں ڈراتا بھی ہوں بچوں کو کلاسز میں کہ میں مارکس کاٹ لوں گا۔ ایک فارمیشن ہے نا کہ آپ بیک گراؤنڈ یا انٹروڈکشن سے سوال شروع کر رہے ہیں اور پھر اس کا اختتام آپ کنکلوژن پہ کر رہے ہیں، ٹاپ سے باٹم، اس کے اندر سوال پیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیڈنگ آپ نے ان اینی کیس لازمی دینی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک پر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔